بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنی زندگی میں مختلف تکلیفوں پریشانیوں سے گزرتا ہے، جس سے وہ غم زدہ اور پریشان ہو جاتا ہے اور اس کے ذہن میں اپنی جان لینے کے خیالات آتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ اپنی جان لے بھی لیتے ہیں۔ اسلام میں خودکشی گناہ کبیرہ ہے۔ آئیے یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 یعنی 195 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک دوسری جگہ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جس طرح سے اپنے آپ کو مارا، آخرت میں اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو مارے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مارا تو وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو بار بار اسی طرح سے مارے گا، اور اگر کسی نے زہر پی کر اپنے آپ کو مارا وہ جہنم کی آگ میں بار بار زہر پی کر اپنے آپ کو مارے گا، اور کسی نے کسی لوہے کی چیز سے خودکشی کی وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو اسی چیز کو اپنے پیٹ میں بار بار مار کر خودکشی کرے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اب میں آپ کو وہ چیزیں بتاتا ہوں جو کہ آپ کو کسی بھی مشکل یا پریشانی میں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو سب سے پہلے آپ یہ کہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ چیز صرف کسی کی وفات پر ہی نہیں پڑھی جاتی۔ نمبر 2، یاد رکھیں کہ یہ پریشانی آپ کا امتحان ہے۔ نمبر 3، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پریشانی دیتا ہے تو وہ اس کے لیے اچھا چاہتا ہے، اور یہ بات آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جن کو اس کا تجربہ ہوا۔ نمبر 4، پریشانی گناہوں کا، بیماریوں کا اور دوسری تکلیفوں کا کفارہ ہوتی ہے، نہ کہ ان کی سزا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ نمبر 5، یاد رکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، کوئی بھی پریشانی مستقل نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 6، ہر پریشانی آخرت میں آپ کے درجات بڑھاتی ہے۔ نمبر 7، پریشانی آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ نمبر 7، پریشانی آپ کو دوسروں کی پریشانیوں کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اب چند اور چیزیں جو آپ کو پریشانی کے دوران اور بعد میں کرنی چاہیے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، 5 وقت کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ پر اس سے زیادہ مشکل نہیں ڈالی اور یہ مشکل آپ کے دین میں نہیں ڈالی۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ کہہ کر کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 4، کوشش کر کے تہجد پڑھنی چاہیے، چاہے وہ 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، صدقہ کرنا چاہیے، صدقہ بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 6، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس کی جو آیات ہیں، سورات ہیں، اس پہ تدبر
تدبر کرنا چاہیے۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ یا آپ خود بھی کسی مشکل میں ہوں یا کسی کو جانتے ہوں کہ جو مشکل وقت سے گزر رہا ہو، تو اس کو فوراً چاہیے کہ وہ اپنے خاندان والوں سے بات کرے یا پھر کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس سے بات کرے، اس سے پہلے کہ کوئی بری چیز ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔